فرات کو اٹھا کر اس کو موڑ کر آپ کے خیمے کے سامنے چلا دوں، آپ اجازت دیں تو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تیری محبت قابل احترام ہے، تیری محبت قابل عزت ہے، تیری جو طاقت ہے تو نے اس کا اظہار کر دیا، پر تو یہ نہیں جانتا کہ میں کون ہوں۔ اپنی محبت کا تو نے اظہار کیا، لیکن تجھے میری محبت، میرے کمال اور میرے نسب کا پتہ نہیں ہے۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسا ہوں، میں جگر گوشہ بطول ہوں، میری رگوں کے اندر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اور رب وحدہ لا شریک ان اللہ مع الصابرین کے ساتھ معیت میرے ساتھ ہے۔ میں اس نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں جنہوں نے اپنی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے تھے۔ میں اس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں جنہوں نے 2-3 آدمیوں کا کھانا 1500 لوگوں کو کھلا دیا تھا۔ میں اس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں جنہوں نے دودھ کا 1 پیالہ 70 افراد کو پلا دیا، پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ تیری طاقت، تیری محبت، تیرا ہم کے ساتھ ہمدردی یہ اپنے مقام پر ہے، پر جان لے حسین صبر پر ہے، حسین راہ عزمیت پر ہے، حسین رب کی رضا پر ہے۔ جس امتحان کا کڑے سے کڑا امتحان بھی آئے گا، حسین کو اس امتحان میں صابر پاؤ گے، حسین کو رب وحدہ لا شریک کی رضا پر صابر پاؤ گے۔ حسین ہائے وائے کرنے والا نہیں۔ آج اگر میں انگلی کا اشارہ کروں تو نہر فرات میرے دروازے، میرے خیمے کے سامنے آ جائے، یہ جرأت ہے، لیکن آنے والا مورخ یہ لکھے گا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس پانی کو بلا لیا تھا۔ دنیا کہے گی صبر نہیں کیا تھا۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، میں نواسہ رسول اور اولاد رسول ہوں۔ ہر امتحان، ہر آزمائش اور ہر تکلیف میں صبر کر کے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اپنی ذات کو، اپنے وجود کو، اپنی اہل بیت کو، اپنی اولاد کو صبر کا نمونہ بنا کر دنیا کو دکھاؤں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بھی صبر کرے۔ میں حضور کے نواسے نے ہر محاذ پر صبر کر کے دنیا کو یہ سبق دینا ہے، اور یہ سبق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ اپنے اوپر بھی اس کو فٹ کیا اور اپنے رفقا پر بھی اس صبر کو فٹ کیا، اور سب رفقا نے صبر کر کے دنیا کے اندر یہ تاریخ لکھ دی کہ بھوک پیاس اسلام کا رستہ نہیں روک سکتی، تکلیف اذیت مسلمان کو بے صبر نہیں کر سکتی، ہر طرح کی آزمائش مسلمان بندہ مومن کو بے آسرا نہیں چھوڑ سکتی۔ مسلمان رب کی رضا پر راضی رہنے والا ہے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تو صبر کی مثال بیان فرما دی، اپنے رفقا کو بھی صبر کا حکم دیا، اور جب آخری رات آئی تو آپ نے اپنے رفقا سے خطاب کیا، اس کا ذکر میں گزشتہ جمعہ المبارک پر کر چکا ہوں۔ وہ خطاب کر کے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں تشریف لائے، اپنی خواتین اسلامی کو جمع کیا، اور بالخصوص سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ میری بہن، پیاری ہمشیرہ، جانتی ہے کہ ہم کس کی اولاد ہیں؟ پتہ ہے
جانتے ہو کہ ہم کس کی اولاد ہیں؟ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دست بستہ عرض کیا، بھائی جان کیوں نہیں جانتے؟ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، سیدہ خاتون جنت کے لخت جگر ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے نور نظر ہیں، ہم کیوں نہیں جانتے؟ تو فرمایا پھر مجھے قسم دو، لا اقسم الیک، فرمایا کہ قسم دو مجھے، میرے بعد کیا کرنا، لا تشکی علی جیبک ولا تخمش علی وجہک ولا تنادی بالویل، فرمایا 3 باتوں کا مجھ سے وعدہ کرو، میرے بعد آج جو حالات پیدا ہو چکے، کل آنے والا دن جمعۃ المبارک کا، اس کے حالات سے آپ بھی خبردار ہو اور میں بھی خبردار ہوں، جانتا ہوں کہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہونے والا ہے، ہر طرح کے مذاکرات ناکام ہو گئے، ہر طرح کی بات چیت ختم ہو گئی، اب ہمارے سامنے ایک ہی رستہ ہے اور وہ رستہ ہے شہادت کا، وہ رستہ ہے ہمارے پاس رب کی رضا پر راضی رہنے کا، لیکن تم یہ بات یاد رکھنا، مجھے قسم دو، مجھے حلف دو، میرے بعد کیا کرنا، لا تشکی علی جیبا، فرمایا تم اپنا گریبان نہ پھاڑنا، جب کربلا کے ریگستان پر لاشیں تڑپ رہے ہوں گے، جب ظالم ظلم کی انتہا کریں گے، سب کو شہید کریں گے، اور ہم لوگ صبر کر کے استقلال کو قائم رکھ کر دنیا کو سبق دیں گے، آزمائش کڑی سے کڑی ہی کیوں نہ ہو ہم صابرین میں سے ہیں۔ تو فرمایا میرے بعد گریبان نہ پھاڑنا، ولا تخمش علی وجہی، اور اپنے چہرے پر تماچا نہ مارنا، ولا تنادی بالویل، اور فرمایا کہ ہائے وائے نہ کرنا، میرے بعد یہ 3 باتیں خاص طور پر یاد رکھنا، صبر و استقلال کو نہیں چھوڑنا۔ اور پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے، چونکہ بہن ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لخت جگر ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے اس چیز پر قائم رہ کر دنیا انسانیت کو سبق دیا۔ آج یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ آپ کی چادروں کو کھینچ لیا گیا، آپ کے دوپٹے کھینچ لیے گئے، یہ ساری باتیں لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی۔ ہمارے علماء اہل سنت یا جتنے بھی اکابرین اہل سنت ہیں وہ اس چیز کی نفی کرتے رہے۔ فرمایا کہ سیدہ زینب سلام اللہ عنہا، ان کا کردار، ان کی جو ہے وہ فقاہت، ان کی فضاحت و بلاغت وہ بڑی عظیم المرتبت تھی، اور اس چیز کی شہادت ہر کسی نے دی کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو جب یزید کے دربار میں لے جایا گیا، آپ نے پھر وہاں استقلال، جرت، بہادری، صبر، تحمل مزاجی، ساری چیزوں کو اپنے وجود کے اندر جمع کر کے یزید کو سبق بھی دیا، اور یزید کو یہ بتا بھی دیا کہ جتنا مرضی ظلم ہو جائے، ہم خانوادہ رسول علیہ السلام ہیں، ہمارے اندر ہائے وائے نہیں ہے، ہم آج بھی رب کی رضا پہ راضی رہنے والے ہیں۔ اور یہ تقریباً کربلا سے شام تک یہاں یزید کا دربار تھا، 1700 کلومیٹر کا سفر ہے، یہ نہیں کہ ایک دن میں یا 2 دن میں، تقریباً 11 سے 12 شہر راستے میں آتے ہیں جن سے گزرتا ہوا یہ قافلہ گیا، لیکن سارے راستے میں تھکان، پیدل سفر، امام علی مقام کے خانوادے نے کسی محاذ پر، کسی مقام پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اب آپ اندازہ کر کے دیکھیں کہ جس کے بھائی کا سر قافلے کے آگے آگے نیزے کی نوک پر بلند کیا ہوا ہو، اور پیچھے اس کی بہن ہو، اس کی بیوی ہو، اس کے خاندان کے دیگر افراد ہوں،
ان کا عالم کیا ہوگا؟ پر سیدہ زینب سلام اللہ عنہا نے صبر کر کے دنیا والوں کو یہ بتایا، جتنے بڑے کڑے سے کڑے امتحان آ جائیں، جتنی بڑی آزمائش پہ آزمائش آ جائے، ہم خانوادہ رسول ہیں، بے صبر نہیں ہوں۔ آج میں یہ بات یہاں پہ پھر کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ عنہا نے اپنے بیٹوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے بھتیجوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، بھائی کو نہیں بلکہ بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن آپ نے ہائے وائے بے پردگی کا مظاہرہ، آپ نے اپنے گریبان کو پھاڑا، آپ نے اپنے چہرے پہ تماچا مارا نہیں ہے۔ آج ہم محبت حسین کا دعویٰ کر کے، ہماری خواتین اسلامی اس بات کی طرف خاص توجہ فرمائیں، جب ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے، کسی انسان کی وفات ہو جاتی ہے، تو ہمارے گھروں میں کیا کردار کیا ہوتا ہے۔ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں سیرت سیدہ زینب سلام اللہ عنہا کے کردار سے، کہ انہوں نے صبر کر کے، ساری تکلیف کو برداشت کر کے ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ سبق دیا کہ صبر پہلا قرینہ ہے ایمان کے قرینوں میں سے، ایمان کی سلامتی اور بقا صبر کے اندر ہے۔ اور ہمارے ہاں جس طرح کے وین کیے جاتے ہیں، جس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے، کئی ایسی چیزیں سننے اور دیکھنے کو مل جاتی ہیں، اور اگر ان کی گرفت کی جائے تو پھر کفر کی حد بھی بن جاتی ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس چیز کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں کی۔ خواتین اسلامی اس بات کو سوچیں، اس بات پر غور و خوض کریں کہ پیغام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیا تھا اپنی بہن کے لیے، اور بہن کے ساتھ ساری مسلمان بہنوں کے لیے، ساری مسلمان بیٹیوں کے لیے۔ آج ہم نے ہر طرح سے آزادی حاصل کر کے، ہر طرح سے فحاشی کر کے، ہر طرح کی بد زبانی کر کے، ہر طرح کے گلے شکوے کر کے، پھر بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، محبت حسین ہے، ہم سیدہ زینب سلام اللہ عنہا سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو محبت کا تقاضا، محبت حسین کا تقاضا میں نے گزشتہ جمعہ مبارک پر عرض کر دیا تھا۔ آج خواتین اسلامی اس بات کو لکھ لیں، یاد رکھ لیں، اگر ہم کل قیامت کے دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر تطہیر کے نیچے جمع ہونی چاہتی ہیں اور رحمت سیدہ فاطمہ الزہرا حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو پھر کردار سیدہ زہرا کو اختیار کرنا ہوگا، کردار سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو اختیار کرنا ہوگا، کردار سیدہ شہربانو رضی اللہ تعالی عنہا کو اختیار کرنا ہوگا، کہ ہم کہیں ہم زندگی اپنی مرضی کی گزاریں، اپنی من مانی کے فیشن کریں، اپنی من مانی کی زندگی بسر کریں، نہ رب کا حکم، نہ رب کے رسول کا حکم، نہ دین کا حکم، نہ شریعت کا حکم، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ باقی معمولات دین کے، اور یہ سارا کچھ کر کے یہ توقع کرے کہ کل قیامت کے دن جو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کی چادر تطہیر کے نیچے ہم بھی جگہ بنا لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ محبت حسین اور محبت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ زینب سلام اللہ عنہا ہم سے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ کردار اختیار کرو۔ اے مسلمان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، کامیابی کا مدار سیرت زہرا کے اندر ہے، کامیابی کا مدار سیرت سیدہ زینب کے اندر ہے، سیرت حضرت شہربانو کے اندر ہے۔ آج ہم نے وہ ساری چیزیں اتار کے پھینک دی۔ یہ کل پرسوں
10 محرم الحرام کا دن گزرا ہے، قبرستان ہم لوگ جاتے ہیں، جانا چاہیے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن قبرستانوں کے اندر کیا کیفیت تھی ہماری عورتوں کی؟ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تھیں، تو اس چیز کو اب میں اس کی وضاحت میں نہیں جانا چاہ رہا، اس چیز کو ہم نے غور کرنا ہے یار، کہیں ہم اسلام کا نام لے کر قبرستان جا کر اپنی عزت، اپنے تقدس، اپنے وجاہت کو پامال تو نہیں کر رہے؟ اگر کر رہے ہیں تو غور کریں۔ پردہ داری اسلام کا شیوا ہے، پردہ داری اسلام کا نظام ہے۔ رب وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں اس چیز کا ذکر فرما دیا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اعلان کر دو اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو کہ اپنے چہروں پر بڑی چادریں، اپنے جسم پر بڑی چادریں ڈال لیں، اور گلی میں چلتے ہوئے طریقہ بھی اسلام نے بتایا، گھر سے نکلنے کا طریقہ بھی خواتین اسلامی کے لیے اسلام نے بیان کیا۔ آج بدبختی ہے، ہم میں سے کون ہے جو طریقہ اسلامی کو اختیار کرنا چاہتا؟ ہم لوگوں نے طریقہ اسلامی کو مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ آج اس وجہ سے ہم لوگ ذلت، رسوائی، پریشانی، تکلیف کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام کو اختیار کرنا ہوگا، مردوں کو بھی صبر کو اختیار کرنا ہوگا اور سیرت حسین کو اختیار کرنا ہوگا، عورتوں کو بھی صبر بھی کرنا ہوگا اور سیرت سیدہ زینب کو بھی اختیار کرنا ہوگا۔ محبت کا دعویٰ کر لیا، بہت ہو گیا، اب کردار کا دعویٰ کرو، اب کردار کو اختیار کرو۔ صرف محبت کرنے سے بات نہیں بنے گی جب تک کردار کو اختیار نہیں کریں۔ تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، ہم اب ان پر عمل کریں۔